السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ سروام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے جہاں ٹیکس ٹارگٹ پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہاں موجودہ ٹیکس پیئر بھی پریشان ہے۔ کیا حکومت اس دفعہ ٹارگٹ پورے کر پائے گی؟ IMF کو اپنے اعتماد میں لے پائے گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی کوئی امید کی کرن ہے جو نظر آ رہی ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسد حنیف صاحب، اب ماہر ٹیکس امور ہیں اور لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اسد حنیف صاحب، موجودہ حالات میں جب سیاسی اور معاشی عدم استحکام چل رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے، موجودہ ٹیکس پیئر بھی پریشان ہے، ایسی صورت میں سروائیول کس طرح ممکن ہے؟ کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ ایمفسائز رہا ہے وہ ٹیکس کلیکشنز پہ رہا ہے، نہ کہ جو ہم نے کوئی ٹریڈ ڈیفیسٹ یا ٹریڈ بیلنس کے اوپر ہم نے اتنا کام نہیں کیا۔ ہم نے بہت سارے ٹیکس کے میئرز لیے، ٹیکس کلیکشنز ہم نے اس کے اہداف کو ہم نے اچیو کیا، مگر یہ سارا ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہماری ملک کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی رہی، کنزیومیبل آئٹمز کو ہم امپورٹ کرتے رہے، امپورٹس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایمفسائز کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک خسارے کی صورت میں ہمارے سامنے چیزیں آئیں۔ تو اب ہمیں اس میں بہت سارے ایسے میئرز لینے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس خسارے کو کم کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں ایک جو سب سے بڑا میئر ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں۔ ایکسپورٹ از اونلی دا وے ٹو ریڈیوس دس ٹائپ آف ڈیفیسٹ۔ لیکن ایکسپورٹ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو امپورٹ سبسٹیٹیوشنز ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کون سی ہماری جو کنزیومیبل آئٹمز ہیں وہ زیادہ کوانٹٹی میں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ہم کس طرح لوکل لیول پہ پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ جو اس کا ایک بیلنس ہے اس کو ہم جو کر سکیں۔ ادھر سے ہماری ایکسپورٹ بھی جو ہے اس میں بھی انکریز آئے، اور ادھر ہماری جو امپورٹ کی جو پروڈکٹس کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں اس کی بھی لوکل پروڈکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ، اس میں ڈیفینیٹلی ایک جو ہمارے جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری باہر سے آتی ہیں۔ اس طرح ہم نے بہت سارا کام جو لوکل مینوفیکچرنگ، فار ایگزامپل ہم نے موبائل امپورٹس ہیں، اب ہم نے لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طرح وہیکل ہے، گاڑیاں ہیں، اس کی صرف اسمبلنگ ہو رہی ہے، اس کی لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اب جس طرح ہم اگر اپنی گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے انرجی کی، الیکٹریسٹی کی، اور اس ٹائم ہمارے پاس جو گیس ہے وہ ہوتی ہے سرپلس میں پڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ونٹر آتا ہے تو ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے گیس کا، اور جو الیکٹریسٹی ہے وہ سرپلس میں پڑی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک ہمیں پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جب ہمیں گیس کی ضرورت ہے تو ہم اپنی الیکٹریسٹی کو اس کا متبادل میں کس طرح لے کے آ سکتے ہیں، اور جب ہمارے پاس گیس سرپلس میں پڑی ہوتی ہے تو ہم گیس کو کس طرح اس کے متبادل میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری پالیسیز ہیں، جب تک ہم کوئی ایسی سینٹرل پالیسی میکنگ باڈی اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل نہیں کریں گے اور وہ پالیسیز لانگ ٹرم نہیں ہوں گی، تو اس ٹائم تک ہمارا جو اکنامک کرائسس ہے یہ ہمارا چلتا رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم اپنی اکانومی کی جو پالیسیز ہیں اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے تو اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، پولیٹکس سے اس کو بہت دور رکھنا چاہیے۔ جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو ایک لے کے چلے، بلکہ اس میں تمام جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح کے وہ سٹیک ہولڈر ہیں، نہ کہ صرف کاروباری ادارے، وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے، انہوں نے انٹرنیشنل کانٹریکٹس کرنے ہیں۔ تو یہ وے ہوگا کہ ہم خسارے کو کم کر سکتے ہیں۔
ادروائز کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی آپ جتنا مرضی لونز وغیرہ لے لیں، جتنے مرضی آپ باہر سے فنڈنگ کروا لیں، IMF کے پاس چلے جائیں، تو جب تک ہم اپنے ٹریڈ بیلنس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس ٹائم تک کبھی بھی ہمارے اکنامک حالات جو ہیں وہ سٹریم لائن نہیں ہو سکتے، اور ہمارا جو ملک ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جی بہت شکریہ اسد حنیف صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔